بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی تو ترکے میں صرف کرنسی کی مد میں 3 ارب 20 کروڑ 10 لاکھ دینار چھوڑے تھے۔ ایک دینار گول سونے کا کچھ بھاری سا سکہ ہوتا تھا جو کہ 4.5 ماشے کے برابر تھا، اور اس وقت ایک ماشا پاکستانی 6 یا 7 ہزار روپے کا ہے۔ 1000 گھوڑے، 1000 اونٹ اور 10,000 بکرے بکریاں اور مویشی اس کے علاوہ تھے۔ مدینے اور اس کے اطراف میں بے شمار زمینیں تھیں، جبکہ آپ کی جائیداد میں سونے کی سلیں تک موجود تھیں۔ وفات کے بعد ان سلوں کو کلہاڑوں سے کاٹا گیا۔ مزدوروں نے صبح کاٹنا شروع کیا تو شام ہو گئی اور مزدوروں کے ہاتھ تک سوج گئے۔ آپ کی وفات کے وقت آپ کی چاروں ازواج حیات تھیں، اور بیوی کے حصے میں جائیداد کا 8واں حصہ آتا ہے۔ آپ کی ایک ایک بیوی کے حصے میں کرنسی کی صورت میں 4 لاکھ دینار یعنی 400 ملین درہم آئے۔ یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جن کو نہ صرف بدری صحابی ہونے کا اعزاز حاصل ہے بلکہ یہ ان 10 صحابہ میں 8ویں نمبر پر موجود ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی نام لے کر جنت کی بشارت دی تھی۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اسلام سے پہلے بھی تجارت ہی کیا کرتے تھے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بہترین دوستوں میں شامل تھے۔ جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو بالکل مفلوق الحال ہو چکے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مواخات بھی ایک انصاری صحابی سے کروا دی۔ آپ نے ان انصاری صحابی سے صرف 2 سوال کیے، ایک بازار کہاں ہے، دوسرا کون سے کاروبار کی مارکیٹ میں سب سے زیادہ ڈیمانڈ ہے۔ اس کے بعد عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے جانوروں کے گلوں میں باندھنے والی گھنٹیوں کا کام شروع کر دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے کچھ عرصے میں مارکیٹ سے یہودیوں کی اجارہ داری اور قبضہ ختم کروا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں جو مارکیٹ قائم کی تھی، آپ وہاں کے چھوٹے تاجروں کو کم منافع اور بلا سود مال بھی سپلائی کرتے تھے۔ آپ جو کماتے اس کے 2 حصے کر دیتے تھے۔ ایک دفعہ 8,000 دینار کمائے تو 4,000 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، گھر پر کیا چھوڑا؟ فرمایا، اتنا ہی ہے جتنا لے کر آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ، عبد الرحمن جو رحمان کا تاجر ہے، اس کے دونوں مالوں میں جو یہاں لے کر آیا ہے اور جو گھر پر چھوڑ کر آیا ہے، اس میں برکت عطا فرما۔ عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد سے میں مٹی کو بھی ہاتھ لگاتا تو وہ سونا بن جاتی تھی۔ ایک دفعہ مدینے میں ریت کا طوفان آ گیا، لوگ حیران پریشان گھروں سے باہر نکل آئے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی دروازے پر آ گئیں اور پوچھا، یہ طوفان کیسا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا تجارتی قافلہ آیا ہے۔ آپ نے حیرت سے دریافت کیا، بھلا تجارتی قافلہ بھی ایسا ہو سکتا ہے؟ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے شہر کے عین وسط میں 700 سامان سے لدے اونٹ کھڑے تھے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ روتے جاتے اور لوگوں میں سامان بانٹتے جاتے تھے، حتیٰ کہ پورے 700 اونٹوں کا سامان لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ مجموعی طور پر اسلام اور اسلامی معاشرے کا مزاج یہی ہے کہ تجارت اور کاروبار کو فروغ دیا جائے، جبکہ نوکری اور غلامی کی حوصلہ شکنی کی جائے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ رزق کے 10 دروازے ہیں، جن میں سے 9 تجارت میں کھلتے ہیں اور باقی ایک میں
دوسرے تمام شامل ہیں۔ لوگ اس بات پر بحث کرتے ہیں کہ اسلام تبلیغ سے پھیلا یا تلوار سے۔ میرا ماننا یہ ہے کہ اسلام تجارت سے پھیلا ہے۔ مسلمان بے انتہا وسیع سوچ کے مالک تھے۔ یہ خود کو برانڈ بنانا اور برانڈ کرنا جانتے تھے۔ مسلمانوں نے خود کو کبھی بھی مکہ، مدینہ یا عرب تک محدود نہیں کیا۔ یہ ایران، عراق اور ہندوستان سے ہوتے ہوئے جزائر غرائب الہند تک پہنچ جاتے تھے اور اپنی برانڈ ساری دنیا میں متعارف کرواتے تھے۔ ان کی برانڈ کا نام اسلام تھا، مقصد اسلام ہوتا تھا اور نتیجے میں پیسہ بھی ملتا تھا۔ یہ کپڑے میں نقص اور عیب بتا کر بیچتے تھے۔ یہ بارش کے بعد گاہک کو بتاتے تھے کہ بارش کی وجہ سے گندم گیلی ہو گئی ہے، اس لیے ہم اس کو اس کی اصل قیمت سے کم پر بیچیں گے۔ یہ معمولی فائدے پر بھی گاہک کو اچھی چیز بیچ دیتے تھے اور بیچا ہوا مال واپس بھی لیتے تھے اور تبدیل بھی کر دیتے تھے۔ ہم ایسی دوغلی قوم ہیں کہ ہم دو روپے کے کمانے کے لیے جھوٹ بھی بولتے ہیں اور کاروبار کرنے والوں کو چور لٹیرا بھی سمجھتے ہیں اور ان سے حسد بھی کرتے ہیں۔ آج ساری دنیا کو یہ بات سمجھ آ چکی ہے کہ امپورٹ ایکسپورٹ، سرمایہ کاری اور تجارت کرنے والوں کو عزت دینے سے ملک اور قومیں ترقی کرتی ہیں، لیکن جن کے آباء و اجداد نے 3 بر اعظموں میں اپنا کاروبار متعارف کروایا، وہی اس بات سے ناواقف ہیں۔ دنیا میں 500 بڑی آئل کمپنیز ہیں، لیکن ان میں سے ایک بھی کسی بھی مسلمان ملک کی نہیں ہے، جبکہ تیل پیدا کرنے والے 11 میں سے 10 عرب ممالک ہیں۔ ہمارا چاول اور آم تک ہندوستان کے نام سے دنیا میں پہچانا جاتا ہے۔ آپ کمال ملاحظہ کریں کہ مدینے میں یہودیوں کے مقابلے میں جو بازار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا، وہاں پر باہر سے آنے والوں کو ٹیکس فری ماحول دیا گیا۔ وہ وہاں اپنے خیمے لگاتے تھے، لیکن ان سے کسی بھی قسم کی کوئی رقم نہیں لی جاتی تھی، جبکہ اس کے مقابلے میں یہودی بھاری بھاری ٹیکس لیتے تھے۔ آج کاروباری لوگوں کے لیے اسرائیل ٹیکس فری ہے، جبکہ ہمارے ملک میں کاروبار کرنا ہی عذاب بن گیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ سے لے کر کراچی تک MBA کرنے والوں کو دوسروں کی کمپنیوں کو بہترین انداز میں چلانے کی تربیت دی جاتی ہے، لیکن اپنی کمپنی شروع کرنے اور اسے آگے لے جانے کا کوئی پروگرام سرے سے ہمارے کالجز اور یونیورسٹیز کے پاس ہے ہی نہیں۔ ہمارا سارا تعلیمی نظام محض غلام اور نوکر پیدا کر رہا ہے، اور اس کے 2 بڑے نقصانات ہیں۔ پہلا نقصان یہ ہے کہ بندے کا توکل اللہ پر سے ختم ہو کر مالک، سیٹھ اور کمپنی پر ہو جاتا ہے۔ اس کو لگنے لگتا ہے کہ مجھے کھلانے، پہنانے اور پرورش کرنے والا میرا باس ہے، نعوذ باللہ۔ دوسرا نقصان یہ ہے کہ بندے کو اپنی قدر و قیمت کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہزاروں لوگوں کی زندگیاں بدلنے والے ہوں، اور وہ اپنی ساری صلاحیتیں بس اپنے بیوی بچوں کو ہی خوش کرنے میں لگا دیتا ہے۔ بہرحال ہمارے گھروں اور تعلیمی اداروں میں اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ نوکری اور غلامی کی بجائے کاروباری ذہن اور تجارتی مزاج پروان چڑھایا جائے، تاکہ ہمارے بچے دولت کے خوف اور پیسے کی جکڑ بندیوں سے باہر نکل کر بھی سوچ سکیں۔ جزاکم اللہ و احسن الجزا۔